اور معلومات بھی ہونی چاہیے اور معلومات کا ذریعہ بھی صحیح ہونی چاہیے. آج ہم لوگوں نے معلومات کا ذریعہ یہ بنا رکھا ہے کہ ہم خود سے کوئی کتاب اٹھا لیں اور ہم ایکسپرٹ بن جائیں گے, اسلامی اسکالر بن جائیں گے. جبکہ آج کی دنیا میں آپ اپنی آنکھیں کھولیں, دیکھیں کہ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں, کوئی علوم, کسی علم کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں سیلف اسٹڈی سے اس کو اتھارٹی دی جاتی ہو. چاہے کوئی ڈاکٹر ہو, چاہے کوئی انجینئر ہو, چاہے کوئی وکیل ہو. ایک وکیل آئے بولے کہ میں نے خود سے کتابیں پڑھی ہیں, میں تمہارا کیس لڑوں گا, کوئی دے گا؟ ایک ڈاکٹر آئے اور کہے کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, آپریٹ کروں گا, کوئی آپریشن تھیٹر میں کوئی گھسنے دے گا؟ ایک شخص آئے بولے کہ میں نے کتابیں پڑھی, فزکس کا ماہر ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, مجھے بلڈنگ بنانے دو, کوئی دے گا؟ لیکن ایک شخص آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں اسلامی اسکالر ہوں, اور پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگنے شروع کر دیتی ہے. تو یہ علم اور علم کا ذریعہ, یعنی علم کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید چاہتا تو سب کے ہاتھ میں دے دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک استاذ, ایک معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا, انہیں ذمہ داری دی وہ سکھائیں. اور 1400 سال سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ علم علماء کی رہنمائی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر لوگ سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. یہی ہمارا ذریعے حصول علم ہونا چاہیے. ہمارا ہر لحاظ سے ایک دائرہ ہوتا ہے, علمی لحاظ سے ہمارا ایک دائرہ ہے, معلومات کا ایک دائرہ ہے. اسی دائرے میں ہم بات کریں, جتنا ہم کو پتہ ہے اتنا بولیں. لیکن جو معلومات ہمارے پاس نہیں ہے, جو علم کے دائرے سے, ہمارے علم کے دائرے سے جو باہر کی چیز ہے, ہم سے پہلے بھی شیخ عنایت نے اس کو بتایا آپ کے سامنے کہ ان مسئلوں پہ نہیں بات کرنا چاہیے جو ہمارے دائرے استطاعت سے باہر ہے. لیکن آج ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے. ایک طبقہ جو عالم بھی نہیں ہے, سند یافتہ عالم نہیں ہے, اس کے ہاں کوئی علمی دائرہ نہیں ہے. وہ ہر مسئلے میں بات کرتا ہے, ہر مسئلے میں ہر سوال کا جواب دیتا ہے, اس کی کوئی حد ہی نہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کو کچھ نہیں پتا کہ میری حدیں کیا ہیں. اور ایک مظلوم طبقہ بیچارہ مولویوں کا, جس نے 15 سال 14 سال مدرسوں میں گزارا ہے, اور پھر 15 سال دعوت کے مسجد میں گزارا ہے, تقریباً زندگی کا آدھا حصہ گزار دیا, اور اسے یہ نہیں پتا کہ ہماری استعداد کیا ہے, ہمارا فریضہ کیا ہے. اس کو جب کوئی تنخواہ نہیں دیتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو دھمکی کیا دیتا ہے کہ ہمیں ستاؤ گے, تمہارا جنازہ کون پڑھائے گا, تمہارا نکاح کون پڑھائے گا, تمہارے بکرے کون ذبح کرے گا. ارے ہمارا یہی کام رہ گیا, لوگوں کے بکرے ذبح کرانا, لوگوں کے نکاح پڑھانا, لوگوں کے جنازے پڑھانا. یہی ہماری ڈیوٹی ہے, یہی ہمارا کام ہے. اس کام کے لیے ہم نے اپنی زندگی کی 30 سال صرف کیے. یہ ہماری سوچ دیکھیں. ایک بردرد کا طبقہ وہ کہاں پوری دنیا کی قیادت پر اتارو ہے, اور ایک ہم ہیں جو لوگوں کے بکرے ذبح کرنے کا کام لے کے بیٹھے ہیں, نکاح پڑھانے کا کام لے کے بیٹھے ہیں, جنازہ پڑھائیں گے. جنازہ پڑھانے کا کام میت کے جو اقربا ہیں ان کی ذمہ داری ہے, نکاح پڑھانے کا کام جو ولی ہے ان کی ذمہ داری ہے, بکرا جس کا وہ ذبح کرے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا فریضہ کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے. ہم سے پہلے شیخ عنایت نے بھی بتایا کہ امام کی ذمہ داری کیا ہے. تو ہم ایک دائرہ ہوتا ہے, ہر شخص کا ایک دائرہ ہوتا ہے, اپنے دائرے میں آدمی کام کرے, افراط نہ ہو, تفریط نہ ہو.